ایک قلعہ تصور کریں جو اتنا مضبوط تھا کہ ہر کوئی سمجھتا تھا کہ اسے فتح کرنا ناممکن ہے، لیکن ایک جنگ نے سب کچھ بدل دیا۔ ایک ایسی جنگ جس نے عرب میں طاقت کے توازن کو دوبارہ ترتیب دیا، ایک ایسی جنگ جس کی قیادت بے خوف مسلمانوں نے کی۔ جی ہاں، یہی ہے خیبر کی جنگ۔ سالوں کی سازشوں اور غداری کے بعد خیبر کے یہودی قبیلے یقین رکھتے تھے کہ وہ اپنے ناقابل تسخیر قلعے میں محفوظ ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ مسلمانوں کے پاس ایک خفیہ منصوبہ ہے جو ان کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ حدیبیہ کے معاہدے کے بعد جہاں مسلمانوں اور قریش کے درمیان 10 سال کے امن پر اتفاق ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر میں موجود یہودی قبائل سے درپیش خطرات کی جانب توجہ دی۔ یہ قبائل مسلسل سازشوں میں مصروف تھے اور غزوہ خندق میں بھی ان کی غداری کا بہت بڑا ہاتھ تھا، لیکن اب مکہ سے امن کے بعد خیبر کے یہودیوں سے ہمیشہ کے لیے نمٹنے کا یہ ایک بہترین موقع تھا۔ خیبر کوئی عام بستی نہیں تھی جہاں علاقے کی بہترین فصلیں اور پھل پیدا ہوتے تھے۔ یہودی خیبر سے اپنی اشیاء عرب بھر میں برآمد کرتے، جس سے ان کے خزانے سونے اور چاندی سے بھرے ہوتے تھے، لیکن اس سے بڑھ کر خیبر اپنے قلعوں کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ کل 8 قلعے، جن میں سب سے مضبوط قلعے کو تقریباً ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انتہائی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت 1500 بہادر مسلمانوں کے ساتھ خیبر کی طرف ایک مہم کی قیادت کی۔ اس مہم کو خفیہ رکھا گیا تاکہ حیرت کا عنصر برقرار رہے، لیکن کچھ مدینہ کے منافقوں نے یہ خبر خیبر کے یہودیوں کو پہنچا دی۔ اس کے باوجود یہودیوں نے اس خطرے کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ وہ اپنے قلعوں کی مضبوطی پر پراعتماد تھے اور اپنی روزمرہ کی زندگی جاری رکھے ہوئے تھے۔ یہ صبح کا وقت تھا، یہودی اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے جب انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ مسلمان فوج ان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اچانک ان میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وہ قلعے کی طرف دوڑتے ہوئے چیخنے لگے، محمد یہاں ہیں، محمد یہاں ہیں۔ خیبر کی فتح کا پہلا مرحلہ شروع ہو چکا تھا، مگر مسلمانوں کی پہلی کوششیں کامیاب نہ ہوئی۔ دشمن قلعے کی مضبوط دیواروں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے اور جنگجوؤں کو کسی مناسب موقع کا انتظار تھا۔ جب مسلمانوں کو پہلی بار کامیابی نہ ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک عظیم بشارت دی۔ آپ نے فرمایا، کل میں علم ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ لیکن جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو علم دیا۔ یہ ایک حیران کن لمحہ تھا۔ حضرت علی کی آنکھوں میں عزم اور یقین کی جھلک تھی۔ انہوں نے بے خوف ہو کر اعلان کیا کہ میں آخری دم تک لڑوں گا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ علی، تم انہیں ایمان کی دعوت دو۔ اگر تمہاری وجہ سے کوئی ایک شخص بھی اسلام قبول کر لے تو یہ ہمارے تمام اونٹوں سے بہتر اور قیمتی ہے۔ حضرت علی کی قیادت میں مسلمانوں نے قلعے پر حملے کا ارادہ کیا۔ اس جنگ میں نہ صرف بہادری کا امتحان تھا بلکہ امن اور عزم کا بھی۔ پہلے قلعے میں حضرت علی کا مد مقابل مرہب تھا، جو اپنی طاقت اور جنگی مہارت کی وجہ سے پورے عرب میں مشہور تھا۔ مرہب کا نام سنتے ہی لوگ خوف زدہ ہو جایا کرتے تھے، لیکن حضرت علی نے بے خوفی سے اس کا سامنا کیا۔ دونوں جانب سے تلواریں چل رہی تھیں، لیکن حضرت علی نے چند ہی لمحوں میں مرہب کو شکست دے دی اور مسلمانوں میں خوشی اور جذبہ دوبارہ زندہ ہو گیا۔ یہودیوں نے اپنی تمام طاقت کے ساتھ قلعے کی حفاظت کی، مگر 3 دن شدید لڑائی کے باوجود انہیں آخر کار قلعہ چھوڑنا پڑا۔ پہلا قلعہ فتح کرنے کے بعد مسلمانوں نے دوسرے قلعے کا رخ کیا۔ یہودی اپنی طاقت کے باوجود مسلمانوں کے عزم اور اتحاد کا مقابلہ نہ کر سکے اور 3 دن تک لڑائی کے بعد یہ قلعہ خالی کر کے پیچھے ہٹ گئے۔ یہودیوں نے اپنی چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خفیہ راستوں کے ذریعے خوراک اور پانی حاصل کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ ایک اہم انکشاف اس وقت ہوا جب ایک یہودی جاسوس نے یہ راز افشا کیا کہ یہودیوں نے قلعے کے نیچے خفیہ راستے بنائے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں نے فوراً یہ خفیہ راستے بند کر دیے، جس کے بعد یہودی مجبور ہو کر قلعے سے باہر آ گئے اور مسلمانوں کے ساتھ میدان جنگ میں لڑنے لگے۔ بہادری اور عزم کے ساتھ مسلمانوں نے تیسرا قلعہ بھی فتح کر لیا اور یہودیوں کو ایک بار پھر پیچھے ہٹنا پڑا۔ تیسرے قلعے کی فتح کے بعد مسلمان چوتھے قلعے کی جانب بڑھے، لیکن یہاں بھی یہودیوں نے سخت مزاحمت کی۔ لڑائی جاری رہی، مگر مسلمانوں کے عزم نے انہیں ایک اور کامیابی دلائی۔ چوتھا قلعہ بھی یہودیوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ قلعے مسلمانوں کی بہادری اور قیادت کی علامت بن گئے۔ ہر قلعے کی فتح ایک نئی امید اور نئے حوصلے کی نشاندہی کرتی تھی۔ خیبر کی مہم میں سب سے مشکل قلعہ 5واں قلعہ ثابت ہوا، جو مسلمانوں کے سامنے ایک پہاڑ جیسی رکاوٹ کی طرح کھڑا تھا۔ یہ قلعہ ایک بلند پہاڑی پر واقع تھا جہاں یہودیوں نے اپنی دفاعی حکمت عملی کے تحت اپنے خاندانوں کو محفوظ کیا ہوا تھا۔ نہ صرف خواتین اور بچوں کو یہاں رکھا گیا تھا بلکہ یہودیوں کا سارا مال دولت
सोना चांदी भी इसी किले में महफूज थे। यहूदियों की दौलत का ये ज़ख़ीरा मुसलमानों के लिए एक अहम निशाना था, लेकिन किले की मजबूती और इसकी दिफाई पोजीशन ने मुसलमानों के लिए इसे फ़तह करना इंतहाई मुश्किल बना दिया था। मुसलमानों ने कई हमले किए, लेकिन हर बार इन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। यहाँ कोई वाज़ेह रास्ता ना होने की वजह से मुसलमान बेबस नजर आने लगे, मगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नई हिकमत अमली मुतारिफ करवाई। नबी करीम ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए रेम्स और कैटापल्ट्स का इंतज़ाम किया, जिन्हें मंजनीक भी कहा जाता था, जो किले की दीवारों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले आलात थे। मुसलमानों ने किले की दीवारों पर शदीद बमबारी की और बिलाखिर किले की एक जानिब की दीवार मुनहदम हो गई। जैसे ही यहूदियों ने दीवार को गिरते हुए देखा, उनमें खौफ व हरास फैल गया। यहूदी अपनी शिकस्त को करीब देखते हुए किले के दूसरे हिस्से की जानिब भागने लगे। इसी दौरान वो अपने कीमती मालो दौलत को भी छोड़ने पर मजबूर हो गए। मुसलमानों ने इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाया और ताकतवर हमला करके यहूदियों को मुकम्मल शिकस्त दे दी। यहूदियों ने शदीद मज़ाहमत के बावजूद आखिरकार हार मान ली, लेकिन इसके बाद एक हैरान कुन और अहम मोड़ आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह के बाद यहूदियों को माफ़ कर दिया और एक मुआहदा तय पाया कि खैबर की पैदावार का आधा हिस्सा मुसलमानों को दिया जाएगा। ये मुआहदा मुसलमानों के लिए ना सिर्फ फ़तह की अलामत था, बल्कि खैबर की ज़मीनों से पैदा होने वाले फलों और खुराक का आधा हिस्सा भी मुसलमानों के लिए एक मुस्तकिल फ़ायदा बन गया। 5वें किले की फ़तह, जो मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, बिलाखिर अल्लाह की मदद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली से मुमकिन हुई। ये मुसलमानों की साबित कदमी, सब्र और क़यादत की बेहतरीन मिसाल बन गई। सब्सक्राइब